بال کون تھا؟ کیا واقعی یہ شیطان کا بیٹا تھا؟ اور کیا الومیناٹی اس کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بال کا نام سنا ہے؟ ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا بیٹا تھا۔ قدیم قومیں اس کی پوجا کرتی تھیں اور بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج بھی دنیا کی خفیہ طاقتیں یعنی الومیناٹی اس کی عبادت کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بال اصل میں کون تھا، قرآن اور بائبل میں اس کا ذکر کیوں آیا، قدیم قومیں اس کی پوجا کیوں کرتی تھی، اور کیا واقعی آج بھی دنیا میں اس کا کوئی تعلق خفیہ طاقتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ لفظ بال دراصل ایک قدیم سامی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، آقا یا رب۔ قدیم زمانے میں مشرق وسطیٰ کی قومیں، خاص طور پر کنعانی اور فینیکی اور شام کے علاقے کی بعض قومیں ایک بت کی عبادت کرتی تھیں جسے بال کہا جاتا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق بال بارش، زرخیزی اور طاقت کا دیوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بال خوش ہو جائے تو بارش ہوگی، فصلیں اگے گی اور زمین سرسبز ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے لوگ اس کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ بال کی پوجا کتنی خطرناک تھی؟ تاریخ دانوں کے مطابق بال کی عبادت صرف بت پرستی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت خوفناک رسومات شامل تھیں جن کو سٹینک ریچولز کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق لوگ اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے تھے، آگ کے سامنے نظر دے دیتے تھے، اور بعض عبادات انتہائی غیر اخلاقی طریقوں سے کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے آسمانی مذاہب نے اسے سختی سے منع کیا اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ قرآن میں بال کا ذکر، قرآن مجید میں بھی بال کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، اصل عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، ان کی قوم کے بہت سے لوگ بال کی عبادت میں ڈوبے رہے۔ کیا بال واقعی شیطان کا بیٹا تھا؟ یہ بات اکثر سوشل میڈیا پر کہی جاتی ہے کہ بال شیطان کا بیٹا تھا، لیکن تاریخی اور مذہبی حوالوں میں اس بات کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بال ایک جھوٹا معبود تھا جسے انسانوں نے خود بنا لیا تھا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ اس لیے شیطان نے مختلف زمانے میں لوگوں کو بت پرستی، جھوٹے معبود اور گمراہ عقائد میں ڈال دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی خفیہ تنظیم الومیناٹی آج بھی بال کی عبادت کرتی ہے اور ان کے بڑے بڑے مجسمے بھی بنائے گئے۔ مثلاً امریکہ میں ایک بڑا مجسمہ بال سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں زیادہ تر معلومات چھپائی ہی جاتی ہیں، جن کو سازشی نظریات کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ تاریخ میں بال ایک بہت بڑا بت ضرور تھا۔ بال کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دنیاوی طاقتوں کو خدا سمجھنے لگتا ہے یا جھوٹے عقائد میں پڑ جاتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بال کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ میں کتنی قومیں ایسی گزری جو جھوٹے خداؤں کے پیچھے چل پڑی، لیکن آخرکار حق ہمیشہ غالب رہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ٹائم ٹریولز ود ٹروتھ کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ مزید ایسی تاریخی اور روحانی حقیقتوں پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔